مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारे आज 12th प्रोग्राम में आए हैं। इंशाल्लाह आज हम सेकंड और थर्ड हिजरी साल के बारे में तफसीलात में बताएंगे इंशाल्लाह ताला। इससे पहले हम कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट करते हैं। तो सकीना प्लीज़ आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
جزاک اللہ خیر. آپ ہمارا 12th پروگرام آج اٹینڈ کر رہے ہیں جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم مختلف کانسیپٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے اسلام کے لیے جد و جہد کی، اور جن آیات کی تلاوت ہم نے ابھی سنی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے. جب ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان آ گئے تھے اور مضبوط ہو رہے تھے، تو اس کے بعد جو قریش کے ساتھ ان کی ریلیشن شپس ہیں وہ اب ان کو ری ڈیفائن کرنا، اسلام کے مطابق کرنا، اور جو نیو احکام آ رہے تھے ان کے مطابق کرنا ضروری بن گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، کامیابی ملی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ملی. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا قریش کے لیے. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی. تو آج انشاءاللہ یہیں سے ہم بات سٹارٹ کریں گے کہ غزوہ بدر کے نتائج کیا تھے، اور پھر انشاءاللہ ہجرت کے دوسرے اور تیسرے سال میں مختلف احکام جو نازل ہوئے تھے ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون سے اہم واقعات تھے جو ان 2 سالوں میں ہوئے. انشاءاللہ آج ہماری اسپیکر ہیں ارجمن نمان، تو اب میں ان کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم آج انشاءاللہ تعالی بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج اپنی انشاءاللہ بات کا آغاز ہم کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیاسی زندگی کی جد و جہد تھی کہ وہ ان معاملات کو کیسے چلا رہے تھے. آپ نے وہ دیکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیملی تھی جس کا خیال کرنا، جس کی حفاظت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا. تو اپنی بات کو آگے لے کر جانے سے پہلے آج ہم پہلے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کامیابیوں کے ساتھ آئلی زندگی کے معاملات کیا تھے، ان کو کیا کیا مشکلات تھیں، اور انہوں نے کس طرح سے ان مشکلات کا مقابلہ کیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ہم سب جانتے ہیں ان کا 11ویں نبوت کے 11ویں سال میں یعنی کہ ہجرت سے پہلے نکاح ہوا تھا. تو یکم ہجری میں غزوہ بدر کے بعد شوال کے ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رخصتی عمل میں آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. ان کی شادی ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹے سے. اسلام لانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہوئی کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے ان کو طلاق دے دی. پھر ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور جب بدر کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑا اور خود صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے محاذ پر چلے گئے. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ بدر کی فتح کا پیغام مدینہ میں داخل ہوا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر کی مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے. تو یہ ایک غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے بعد ہی ام کلثوم ہیں.
ان کی شادی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی شادی ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی تھی اور اس نے بھی ان کو طلاق دے دی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہ رہی تھیں. جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شادی ام کلثوم سے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو بہت ایک اہم واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری بیٹی تھی حضرت زینب. جی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی ہجرت. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ابو العاص سے ہوئی تھی. یہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے. جب عتبہ اور عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو مکہ میں طلاق دی تو ابو العاص پر بھی طلاق کا دباؤ بڑھ گیا، مگر ابو العاص نے اس دباؤ کو فیس کیا اور وہ اس دباؤ میں نہیں آئے. بدر میں ابو العاص کی گرفتاری عمل میں آئی اور جب فدیے کا کہا گیا تو حضرت زینب نے ان کے لیے ہار بھیجا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو وہ والا ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کی شادی کے وقت ہدیہ یعنی تحفے کے طور پہ دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ یہ ہار بھی لوٹا دیا جائے اور ابو العاص کو آزاد بھی کر دیا جائے. صحابہ نے اس چیز پر آمادگی ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت کی شرط کے ساتھ آزاد کر دیا. یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت تک مسلمان عورتوں کو کافر شوہروں سے علیحدگی کا حکم نہیں آیا تھا. تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہیں اپنے گھر سے رخصت جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا کہاں سے مس ہوا؟ بس ایک سینٹنس. اوکے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی مشروط ہجرت کے ساتھ ابو العاص کو رہائی مل گئی. ٹھیک. اور یہاں پر میں وضاحت کر رہی تھی کہ مسلمان عورتوں کو اس وقت تک کافر شوہروں سے علیحدہ ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہ رہ رہی تھیں. تو ابو العاص جب مکہ واپس گئے تو انہوں نے اپنے اس وعدے کا پاس کیا، اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو روانہ کیا. جب وہ جا رہی تھیں تو قریش کا کوئی تیر اونٹ کو لگا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا گر گئیں. وہاں پر وہ حمل سے تھیں، ان کا حمل ضائع ہو گیا اور بہت زیادہ خون بہا. اس موقع پر ابو سفیان نے ان کو راہ چلتے ہوئے اس نے گزرا دیکھا اور اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ کچھ دنوں بعد رات کے اندھیرے میں لے کر جائیں جب لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا ان کو لے کر جانے سے قریش کی ذلت ہوگی. تو اس شرط پر کنانہ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا، ان کو واپس لے کر گئے اور پھر کچھ دنوں بعد رات کے اندھیرے میں خاموشی سے انہوں نے اپنے 2 بچے حضرت علی اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہجرت کی. اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مدینہ سے زید بن حارثہ کو بھیجا جو پھر اور ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ جو ان کو لے کر ان کے بچوں کے ساتھ مدینہ پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گرنے، ان کی بیماری اور چوٹ کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کرب سے گزرے. ان سے اپنی بیٹی کی یہ تکلیف نہیں دیکھی گئی، مگر یہ وہ قربانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے دین اسلام کے لیے دی ہیں. ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہوئی بیٹی وہ اپنے دین کی خاطر وہ مدینہ آتی ہیں. 2 بیٹیاں جن کو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو طلاق دے دی جاتی ہے. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی نے دی اور دین کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا
ٹیک کیئر کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بعد کے واقعات میں حضرت زینب کے یہ آتا ہے کہ ابو العاص کوئی تجارتی کاروان لے کر جا رہے تھے، اور کیونکہ وہ بڑے سمجھدار انسان تھے تو وہ ایک کاروان لے کر جا رہے تھے، تو اس پر حملہ ہو گیا، تو انہوں نے حضرت زینب کے گھر میں پناہ لی، اور فجر کی نماز پڑھنے حضرت زینب مسجد گئیں تو انہوں نے لوگوں ادھر اعلان کیا کہ میں نے یوں ابو العاص کو پناہ دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ یاد دہانی کروائی کہ وہ اب ان کی بیوی نہیں رہی ہیں، مگر یہ کہ پناہ دی ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ابو العاص اپنا سامان وغیرہ لے کر جب واپس مکہ جاتے ہیں، سب لوگوں کو سامان دے کر وہاں بھرے مجمع میں اپنے ایمان کا اظہار کر کے پھر مدینہ لوٹ آتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ہوتی ہے۔ مگر حضرت زینب کو جو وہ زخم ہجرت کے دوران لگے تھے ان کو وہ بھر نہیں پائے، اور انہی زخموں کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ ہیں وہ قربانیاں، اور یہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں اور ان کے لیے خیال کرنا۔ حضرت اور اسی دوران میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حجاب کی وجہ سے عرض نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استفسار کیا کہ کیا تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے سب بات میں سر ہلا دیا، اور پھر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو تمہیں ڈھال دی تھی وہ کہاں ہے؟ وہی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، وہی مہر مقرر ہوا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ خریدا، چمڑے کا سرہانہ جس میں ازغر بھری تھی، ازغر ایک خوشبودار گھاس تھی، اور ایک کوئی ویلوٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اور اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں ضیافت ہونی چاہیے، اس طرح سے کھانے کا اہتمام کیا گیا، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح سر انجام ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کو سنبھالتے ہوئے بیٹیوں کی ذمہ داریاں، ان کی رخصتی، کوئی کسی کی بیماری، یہ وہ ان سب معاملات کو بھی دیکھ رہے تھے بہترین طریقے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے تو یہ بات بارہا بار ڈسکس بھی ہو چکی ہے کہ یہ ایک نظریاتی ریاست تھی، یہ ایک ریاست تھی جس کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ریاست کو اپنی، یہ ایک نئی ریاست تھی، ایک نئی سوچ کے ساتھ ریاست تھی، کیونکہ اب تک جتنی ریاستیں دنیا میں آ رہی تھیں امپائرز کی شکل میں، رومن امپائر تھی اس وقت، پرشین امپائرز تھی، وہ امپائرز تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک شخص کے ارد گرد فوکس تھی۔ یہ جو ریاست تھی یہ ایک نظریے کو لے کر آئی تھی، اس کی بنیاد ہی ایک نظریہ چلا تھا، اور اس کی بنیاد وحی الہی تھا۔ تو یہ ریاست اپنے احکامات کسی اور نظریے اور سوچ سے مستعار نہیں لے سکتی، ادھار نہیں لے سکتی، یہ چیز ادھر سے لو، یہ چیز ادھر لو۔ اس ریاست کے لیے ہر پیرائے کے حکم کو دین الہی اور وحی الہی کے مطابق واضح کرنا تھا، بیان کرنا تھا لوگوں کو، اور ان پر نافذ کرنا تھا۔ ٹھیک، تو اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا احکامات ہیں جو اس ریاست کے لیے آئے۔ ویسے تو ہر پہلو کے لیے حکم آیا، پورا قرآن حدیث کا ذخیرہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ٹھیک، تو جو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 2 ہجری میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم آیا، اور یہ فرض قرار دیے گئے اس مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ پہلا جو صحابہ نے رکھا، جس کی خوشخبریاں اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہوئے، اور اسی رمضان میں، پہلے رمضان میں ہی صحابہ کی جماعت غزوہ بدر کے لیے بھی نکلی، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو کر نکلی۔ تو مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کی پہلی عید یکم شوال کو بھی اسی سال منائی، یکم شوال 2 ہجری کو۔ غزوہ بدر کی فتح مبین، اور اس کے بعد تکبیرات بلند کرتے ہوئے صحابہ جب مدینہ سے باہر عیدگاہ کو نکلے تو وہ کیا ایمان افروز منظر ہوگا کہ کامیابی، اور پھر اس کامیابی کے بعد اللہ کے حضور شکر گزاری، ٹھیک، اور عید کا دن بھی ایک شکر گزاری کا اظہار ہے۔ تو یہ وہ عید ہے، یہ ایک خوشی منانے کا طریقہ ہے جو اس دین نے دیا۔
اس دین کا پری ریکویزٹ تقوی ہے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا رمضان کے روزے اپنے تقوی کو کیسے بلڈ کرنا ہے وہ سب بتایا جا رہا ہے. وہ ایکشنز صحابہ اور ان کی جماعت سر انجام دے رہی ہے, اپنی خوشیوں کو منا رہی ہے, اور یہ اصل خوشی تھی جو فتح مبین کے ساتھ صحابہ نے منائی. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ جو ہجرت کر کر مدینہ سے آئے تھے, مکہ سے آئے تھے, وہ بہت قسم پسری کی حالت میں تھے, غربت کی حالت میں تھے, اور یقیناً انصار کی قربانیوں سے ہم سب واقف ہیں. ٹھیک, مگر ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے, ان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے بھی کسی پالیسی کی ضرورت تھی. اس وقت کی جو سسٹمز تھے اس میں رومن امپائر ایک مانا ہوا نام ہے, ہم سب اس سے واقف ہیں. اس کا سٹائل تھا اپنے لوگوں سے ٹیکس کو کلیکٹ کرنے کا, جو شاید آج بھی بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز پر وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے, اور اس حد تک ٹیکس لیتے تھے کہ لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. صرف بادشاہ اور جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے پاس سہولتیں اور آسائشیں میسر تھی, باقی عام عوام محنت کر کے ٹیکس سے تجوریاں بھرنے کا کام دے رہی تھی. اسلام کی جو ریاست, مدینہ کی جو ریاست ہے, ریاست مدینہ ہے, وہ دوسری سسٹم, دوسری امپائر سے اس نے اپنا اکنامک سسٹم نہیں لیا. مدینہ کی ریاست نے اپنے اکنامک سسٹم کو وضع کیا, جس میں مال کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا کہ مال فرسٹ آف آل belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ. مال اللہ کا ہے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اور جو مالدار ہیں اس میں غربا فقراء کا حق رکھ دیا گیا ہے, ان پر فرض کر دیا گیا ہے. اور اس فرض کے دو احکامات جو 2 ہجری میں آئے وہ تھے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ. صدقۃ الفطر عیدگاہوں پر جانے سے پہلے دیا جاتا ہے, اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویلتھ سے زیادہ آپ کے پاس مال جمع ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. سو جو ریاست مدینہ ہے اس کی جو وحی الہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, انہوں نے یہ ریاست کے 2 معاشی قوانین امیڈیٹلی لوگوں پر فرض کر دیے کہ جو لوگوں کے معاشی مسائل ہیں وہ ہم کسی رومن امپائر, پرشین امپائر سے نہیں لیں گے, وہ وحی الہی کی بنیاد پر ہوں گے. اور اس وقت وحی الہی نے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کا حکم نافذ کر دیا, ایک معاشی نظام مرتب کر دیا. اس سے کیا ہوا, جو فقراء تھے اور مہاجرین تھے جو روزی کمانے کے امکانات سے محروم ہو گئے تھے, ان کو سہولت ملی. ٹھیک, تو یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ اس وقت رائج الوقت جو ٹیکسوں پر مبنی نظام تھا, یہ اس سے یکسر مختلف تھا. اس پر بوجھ ڈالا گیا صاحب استطاعت پر, صاحب ثروت لوگوں پر, کیونکہ اسلام میں بھی جو معاشی معاملات کا کانسیپٹ ہے وہ ڈویژن اور مال کی گردش پر ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں محفوظ نہ رہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ حکم واضح طور پر بیان کرتے ہیں. سو ریاست مدینہ نے اس پالیسی کو 2 ہجری میں لاگو کیا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ, بڑے لوگ ریفرنس دیتے ہیں, بخاری میں باب زکوٰۃ ہے, تو وہ ان احکامات پر ہے جو صحابہ آ کر اپنی پرابلمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں اس حکم کے نافذ ہونے کے بعد پوچھ رہے ہیں, اور وہ آج بھی نافذ ہونے کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ صلح, یہ تو صلح کے احکامات ہو گئے. اب جنگ کے بھی قوانین کی ضرورت تھی, کیونکہ یہ ایک ریاست ہے, اس کا اپنا سٹائل ہے, یہ وحی الہی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے, اس کی کوری وحی الہی ہے قرآن اور حدیث. اب اس کے جنگ کے قوانین بھی مرتب کیے گئے. بہت ڈیٹیل میں پچھلی پریزنٹیشن میں بہن نے آپ کو مال غنیمت اور اس کی ڈسٹریبیوشن سے متعلق بتایا گیا, کیسے خمس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے, باقی مال ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جنگی قیدیوں سے کیسے سلوک کیا جائے گا. یہ بھی مدینہ کی ریاست نے اس وقت رائج الوقت جو نظام تھا اس سے مختلف, یکسر مختلف, اور ان سب میں بہترین جو بات تھی اس کو رائج کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کفر کو نافذ کرنے والے رومنز اور پرشینز ریاست مدینہ کے ٹیچرز نہیں ہو سکتے تھے,
کہ وہ ان سے سیکھتے کہ ہم نے اپنی معیشت کیسے چلانی ہے, ہم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ ان سے نہیں سیکھا جا سکتا تھا. تو وحی الہی نے ہی گائیڈ کیا, اور اس وحی الہی کی بنیاد پر صحابہ کا یہ عمل وجود میں آیا. انہوں نے مال غنیمت, جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک جو ہم دیکھ بھی چکے ہیں, ٹھیک ہے, ان کچھ کو قتل کیا گیا, جنہوں نے قتل کیا ان کی ایسی سزا تھی, ایسے ان کے گناہ تھے, ایسی ان کی غلطیاں تھیں جس پر ان کو درگزر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو قتل بھی کیا گیا, ٹھیک, فدیہ بھی لیا گیا, اور حسن سلوک سے قیدی بھی بنا کر رکھا گیا. یہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو جہاد کی پالیسی جس سے ترتیب پاتی ہے, کیونکہ جہاد اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے جتنے آگے کے فروعی مسائل ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہیں. یہ جو طریقہ کار تھا یہ بھی یکسر دوسری ریاستوں سے مختلف تھا. ٹھیک, اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ احکامات تھے سارے کے سارے جو اس وقت رائج ہو رہے تھے. معاشی معاملات بھی چل رہے ہیں, ایک نئی ریاست وجود میں آئی ہے, اس کی سالمیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو منظور خاطر رکھا جا رہا ہے, اور اس کے وجود میں آتے ہی سال کے فوراً بعد اتنی بڑی جنگ غزوہ بدر مسلمانوں نے لڑی جو آپ نے ڈسکس کیا. اب اس بدر کے نتائج میں کیا ہوا؟ اپیرنٹلی ہمیں بظاہر دیکھنے سننے میں محسوس ہوتا ہے ہاں جنگ میں کامیابی, اب تو مسلمانوں کو ڈھیروں کامیابیاں ملی جو کہ یقیناً ملی, مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا, انہیں مال غنیمت ملی, مسلمانوں کا ارد گرد کے قبائل پہ روب بیٹھ گیا, جو دوسرے ممالک علاقے تھے ان تک یہ خبریں پہنچی کہ بھائی یہ کوئی ریاست مدینہ ہے, مسلمان ہیں, انہوں نے قریش کو جو کعبہ کے متولی بنے پھرتے ان کو شکست دی ہے غزوہ میں. یہ ایک پبلک اوپینین کریٹ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی ایک رائزنگ پاور ہے, یہ ایک چیز ہے جو چیلنج کر رہی ہے پوری دنیا کو. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے جو اس وقت کے لوگوں میں عام ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کی کامیابی کہ ان کے بارے میں لوگ بات کرنا شروع کر رہے ہیں, یہ کامیابی ہے. یہ مسلمانوں کی طاقت کا بتا رہی ہے کہ لوگ پہلے سوچ رہے تھے اچھا ہاں کوئی لوگ ہیں جو مکہ میں پٹ رہے ہیں, مگر اب وہ سوچ رہے ہیں نہیں, یہ لوگوں نے تو کچھ کر کے دکھا دیا ان کچھ سالوں میں, ود ان اے ایئر انہوں نے جنگ کر لی ہے اور قریش کو شکست دی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس نے مسلمانوں کو مضبوط کیا, علاقے میں ان کی دھاک بٹھائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامیابی ہمیشہ اکیلی نہیں آتی ہے, وہ کچھ مشکلات لے کر آتی ہے. اسی مشکلات میں تھا دشمنی میں اضافہ, کہ دشمن جو آلریڈی دشمن تھے ان کی دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کو ہم نے لائٹلی نہیں لینا, ان کو ہم نے ہلکا نہیں سمجھنا, یہ کسی بڑے ارادے سے آئے ہیں اور اپنے بڑے ارادے کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ان کو ہوا ہاؤ ڈیئر دے. تو پھر جو یہود آتے ہیں ان میں سب سے پہلے, وہ مسلمانوں کے غلبے اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی یعنی معاشی طور پر اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ ہاں ہم نے ان کو ہلکا نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں گے. اور اسی کا اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 82 میں کیا ہے, تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو. ٹھیک, سو اب یہود جو ہیں وہ اپنی عداوت میں کھل کر سامنے آتے ہیں, اور اس کو میں آگے بیان کروں گی کہ وہ جب مسلمان واپس آ رہے تھے بدر سے تو وہ کہتے ہیں ہاں آ گئے شکست و ریخت ہو کر. جب ان کو پتا چلا کہ کامیابی ملی ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں یہ قریشی تھے جو تم سے ہار گئے, ہم سے جب مقابلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے. تو ہم اب انشاءاللہ آگے اس پر بات ہوگی. پھر مشرکین ہیں, ان کو تو براہ راست مسلمانوں سے نقصان پہنچا تھا, براہ راست ان کو مسلمانوں سے شکست ہوئی تھی, تو ان کا جو دشمنی عداوت وہ زہر سے بھی بڑھ گئی تھی, وہ مزید تیز ہو گئی تھی. وہ اب اس میں ان کو پتا چل گیا کہ اب تو ایڑی چوٹ مطلب ہر ممکن نہ سب کچھ کر لینا ہے ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اب
بدر کے بعد ایک نئی، یہ دونوں ایگزسٹنگ موجودہ پہلے بھی موجود تھے دونوں دشمن، مگر دشمنی میں اضافہ، دو مزید قوتیں ہیں جنہوں نے دشمنی میں اضافہ کیا. وہ کون ہے؟ منافقین. یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیابی سے داخل ہوئے مدینہ میں، قبائل پر دھاک بیٹھ گئی، لوگ ادھر ادھر سے مبارکبادیں دینے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور حلقہ اسلام میں داخل ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے مفاد کو ضرب لگ رہی تھی. ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارا جو اثر و رسوخ ہے وہ اسلام کے پھیلنے کے بعد کم ہوگا، اور انہوں نے بظاہر وہ جو ہوتا ہے نا چڑھتے سورج کو سلام کرنا، اس کو کرنے کے لیے انہوں نے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا. ٹھیک، تو یہ صرف اس وقتی مفاد سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک، اور یہ مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کو انہوں نے زد پہنچائی، نقصان پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے گرد و نواح میں بدو موجود تھے. یہ لٹیرے اور راہزن تھے، راستوں پر بیٹھتے، راہزنی کرتے، ڈاکہ زنی کرتے، یہ ان کا پیشہ تھا. ان کے کوئی سیاسی عزائم نہ تھے، مگر انہوں نے جب مسلمانوں کو کامیاب ہوتے دیکھا تو انہیں لگا کہ ان کے پیشے پر ضرب لگ جائے گی اور ان کا تو شاید روزی کا ذریعہ بند ہو جائے گا، تو وہ اس بنا پر اسلام کے مخالف ہو گئے. پھر یہ بعد میں چل کر آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ اسلام ایک پولیٹیکل سیاسی قوت بن گئی تھی، تو اس سیاسی قوت سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ جڑ جانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. لیکن انیشلی شروع میں آغاز میں یہ جو بدو تھے یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو پیشہ تھا اس کو زد لگنے کا خوف تھا ان کو. ٹھیک، سو یہ بدر کے نتائج جو ایک بہت بڑی کامیابی، فتح مبین اس کو کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کو جہاں طاقت کر رہی ہے، طاقتور بنا رہی ہے، وہاں دشمنی میں بھی اضافہ کر رہی ہے. اب اس دشمنی میں اضافے کو یہ مدینہ کی ریاست کیسے ہینڈل کر رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت میں صحابہ اس معاملے میں کیسے ٹرین ہو رہے ہیں، اس کو اب ہم اگلی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آج میں بدر کے بعد سے غزوہ احد جو 1.25 سال تک کا تقریباً عرصہ بنتا ہے اس کو کور کروں گی. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں چند اہم جو ہیں سرگرمیاں 9 وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، 12 مہینوں میں 9 مہمات ہوتی ہیں، اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. غزوہ بدر شاندار کامیابی، مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا مگر کامیابی کہیں بڑی تھی، کہیں بڑی تھی. شوال 2 ہجری میں بدر کے 7 دن بعد، 7 days بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ قبیلہ غطفان کی شاخ ہے بنی سلیم، وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں. ٹھیک، اب یہ ہے نئی ریاست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن ارفتہ رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپا اور خود 200 سواروں کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ غزوہ بنی سلیم جو ہے وہ چڑھائی کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں پر. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیٹ ورک تھا جسے آپ منسٹری یا وزیر اطلاعات کہہ لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر کے قبائل کی اطلاعات اور خبریں اکٹھی کر کے پہنچاتا تھا. یہ ریاست کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ اس کو اپنے کھلے دشمنوں، ڈھکے ہوئے دشمنوں اور متوقع دشمنوں سے آگاہ رہنا چاہیے.
اور دوسرا ایک ریاست بن چکی ہے، اس کو کسی کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے 2 صحابہ کو مدینے کا نگران اور بنا کر جا رہے ہیں، انتظام سونپ کر جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ نے ایک خاص پیرائی پر چلنا ہے. یہ لوگوں کی وہ صحابہ ہی ہے جن پر ان لوگوں کو مقرر کیا جا رہا ہے، صحابہ میں سے. کیونکہ اب مسلمان بغیر کسی ایک لیڈر کے نہیں رہ سکتے. ٹھیک، تو ان کو یہ مدینے کا انتظام سونپ کر جایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ویٹ نہیں کر رہے مدینے کی ریاست میں بیٹھ کر کہ جب وہ حملہ کریں گے تو دیکھی جائے گی. کہ اچھا مدینے پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں، میں خود ان کو جا کر ملوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ نکلے اور ان کے علاقے میں ان پر دھاوا بول دیا، بالکل انتظار نہیں کیا. بنی سلیم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ان میں بھگدڑ مچ گئی. وہ اپنے 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے جن پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 روز تک بنی سلیم میں قیام کیا اور پھر مدینہ پلٹ کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 500 اونٹوں کا مال غنیمت ملا، اس میں سے اپنا خمس نکال کر مجاہدین میں تقسیم کیا. ہر مجاہد کے حصے میں 2 اونٹ آئے. یہ ہے مدینہ کی ریاست. اب ریاست بن گئی ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے، اس کو ہر متوقع جو خدشہ لاحق ہے، خطرہ لاحق ہے، اس سے بچانا ہے. ٹھیک، تو یہ 7 دن بعد غزوہ بدر کے یہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ غزوہ پیش آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا خیال ہے؟ مکہ نے کوئی آرام سے بیٹھ گئے؟ مکہ کے لوگ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غم اور غصے میں کہیں زیادہ بڑھ گئے. عمیر بن وہب ہے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. ان کا جو بیٹا تھا وہ بدر میں مسلمانوں کا قیدی بن گیا. یہ اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. عمیر بن وہب کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اتنا نقصان کیا ہے کہ اب تو جینے کی تمنا نہ رہی. پھر وہ کہتا ہے کہ میرا تو بیٹا بھی ان کی قید میں ہے. اگر مجھے صرف اپنے باقی کے عیال کا خیال نہ ہوتا اور اس قرضے کا خیال نہ ہوتا جو میں نے لوگوں کا دینا ہے، تو میں جا کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. صفوان بن امیہ نے کہا تم اس کی کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہارے اہل میرے اہل ہیں، جو میرے اہل کھائیں گے وہی تمہارے اہل کھائیں گے. تم اپنے ارادے کو پورا کرو، میں ان کا خیال کروں گا اور تمہارا قرضہ بھی ادا کروں گا. عمیر نے ان سے کہا کہ اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کرنا، تم، میں اور تیسرا اللہ ہے بیچ میں. یہ کہہ کر اپنی اس نے تلوار کو زہر سے آلودہ کیا، اپنا سامان پکڑا اور مدینہ روانہ ہو گیا. اب جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تو ادھر اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور حضرت عمر ان کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتا کیا کرنے آیا ہے. یہ ورڈ بولا ہے ایکچولی. تو وہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا وہ تو بس میرا بیٹا قیدی ہے، اس کا پوچھنے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا حتیم میں بیٹھی ہوئی جو عمیر اور صفوان کی گفتگو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مکمل ہوا تو عمیر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اسلام قبول کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا اور صحابہ کو کہا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ. وہاں پر کچھ دیر دین سیکھا انہوں نے، پھر وہ واپس مکہ جاتے ہیں. اور مین وائل کیا ہوتا ہے کہ جو صفوان ہے وہ ہر آتے جاتے سے پوچھ رہے عمیر کی کوئی خبر ہے. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا. ٹھیک، تو عمیر واپس مکہ جاتے ہیں اور ادھر وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. اب ادھر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ نے اس قتل کی سازش کو مسلمانوں کے حق میں موڑ دیا، مگر یہ وہ سازشیں ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبرد آزما تھے. یہ ہم پہلے ریاست کا نہ ہونا ایک پرابلم تھا، اور ریاست کے وجود کے ساتھ ہی ریاست کو جو خطرات لاحق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں.
تو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرات سے نپٹ رہے ہیں، وہ ڈومنٹ ہو کے نہیں بیٹھ گئے. ٹھیک، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور ان سے معاہدہ یہود ہو چکا تھا. ان میں سے ایک تھا بنو قینوقہ. اب جو بنو قینوقہ تھا ان کے ساتھ غزوہ پیش آتا ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک یہودی تھا شاش بن قیس، اس نے اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے ان کے درمیان میں سازش کر کے ان میں لڑائی کرا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جا کر ان کو کہا کہ اسلام نے یہ تم نے اپنی یہ جاہلیت کی سی باتیں کیوں شروع کر دی. تو اپنے اس عمل پر انہوں نے فوراً لوٹ آئے اور انہوں نے معافی مانگی اور اس کو کریکٹ کر لیا. مگر جو یہودی تھے یہ سازش بھی، اور اس سازش کے ختم ہو جانے کے بعد وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھ گئے، وہ کنٹینیوسلی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف کریں. معاہدہ یہود میں موجود تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کسی گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ قریش کے ساتھ ساز باز میں لگ گئے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی ان کو ایک مسلمان خاتون ہے، یہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان کو ان کی سازشوں کا پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ان کا محاصرہ کرتے ہیں اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا 15 روز تک محاصرہ کیے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اور جب اس غزوہ کے لیے بھی نکلتے ہیں تو مدینہ کا جو انتظام ہے وہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپ کر جاتے ہیں. کسی بھی موقع پر اس ریاست کو اب بغیر اسٹیٹ کے اس ایریا کو نہیں چھوڑا جا رہا تاکہ اس کی پروٹیکشن کمپلیٹ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں کوئی ایکشن لینا پڑے تو جو انسٹرکشنز ہیں ان کو دے کر وہ نکلتے ہیں وہاں سے. 15 روز تک اس جگہ پر محاصرہ کرتے ہیں. پھر بنی قینوقہ جو ہے وہ ہتھیار ڈالتے ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا کیا تھا. ٹھیک، اب یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں پتہ چلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سازش ہو رہی ہے اس ریاست کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش کو توڑ رہے ہیں، اس سازش کی طاقت کو ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بنی قینوقہ کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس میں سے بھی جتنا مال غنیمت حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس اپنے لیے نکالا، باقی ان میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے، اور ان کو کہا کہ اب یہ مدینے سے نکل جائیں گے. اور پھر یہ سب لوگ شام کی طرف چلے گئے اور ادھر جا کر ان کا بہت سارے ان میں سے مر بھی گئے تھے. تو جو بھی اس ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر خود ایکشن لے رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر آگے آتا ہے غزوہ سویق. ٹھیک، اب وہ غزوہ ہوتا ہے ذی الحجہ میں. آپ دیکھیں سب واقعات ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ 2 ہجری میں پیش آیا. اس میں ابو لبابہ بن عبد المنذر کو انتظام سونپا مدینے کا. ٹھیک ہے، اور ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جنابت کا غسل نہیں وہ لے گا جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے گا. اور یہودیوں نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی اور عریض پر حملہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا تو وہاں پر یہ جو لوگ تھے یہ اپنا جو قریش کے خلاف یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو مال غنیمت میں کچھ توشے، کچھ ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا. اس کے علاوہ جو ایک چیز مسلمانوں کے ہاتھ لگی سویق تھی. سویق جو ہے وہ عربی میں ستوق کو
کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا. تو ابو سفیان سارا اپنا ساز و سامان چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا. یعنی کہ رمضان کے بعد امیڈیٹلی ذی الحجہ میں اس دشمن سے دوبارہ مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیولی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس طرح سے اس جتنی جو ریاست مدینہ کی پر چڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں, ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک, اب اس کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے بعد ایک میجر مارکہ ہے جو پیش آیا ہے. ٹھیک, غزوہ ذی امر یہ محرم 3 ہجری میں پیش آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا کہ اب اس میں بھی جو مدینہ کے ذرائع اطلاعات تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ مدینے پر حملہ کرنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپا اور 250 کی نفری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. سوری 450 ہے, یہ 250 نہیں ہے, 450 کی نفری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر راستے میں صحابہ نے بنو ثعلبہ کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جس کا نام جبار تھا اور اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جبار نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ راہ شناسی کا کام دینے لگا, مسلمانوں کو اس علاقے کے راستوں سے آگاہ کرنے لگا. اور پھر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو دشمن سارے کے سارے بکھر گئے. چشمہ ذی امر کے مقام پر محرم میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. سفر تک یعنی 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تاکہ دشمن پر روب بیٹھ جائے. کسی نے آ کر مقابلہ کرنا ہے تو آئے اور مدینہ کی اس ریاست کا مقابلہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نبی ملاحم ہے, آئے اور پھر ان نبی ملاحم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے. یہ ذی امر کے مقام پر یہ چشمے کا نام ہے, یہ واقعہ پیش آیا. 1 ماہ تک قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ واپس مدینہ لوٹے. اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ کیسے کتنی دیر مسلمان رہے مکہ میں, کتنی مدینہ میں, وہ تو ہر وقت جہاد کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی ان خطرات سے نپٹ رہے ہیں جو اسٹیٹ کو لاحق ہے. یہ تمام بیرونی خطرات تھے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی خطرات تھے. ان میں ایک شخص تھا کعب بن اشرف, یہ قبیلہ تئی کا تھا اور نہایت مالدار حسین شاعر تھا. بنو نذیر کی آبادی کے پاس ایک قلعے میں رہتا تھا. ٹھیک ہے, اور کافی امیر آدمی تھا. یہ مشرکین کا نوحہ اور ماتم کرتا تھا, لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور عورتوں کے متعلق اشعار کہتا تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے, کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان میں گستاخی کرتا تھا. پھر کیا ہوا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک جماعت تشکیل پائی اور اس جماعت میں کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی موجود تھے. ٹھیک, ان کو یہ کام دیا گیا کہ وہ کعب بن اشرف کو قتل کریں, کیونکہ وہ اندرونی طور پر ریاست کو کمزور کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو صحابہ کی یہ جماعت گئی رات کے وقت اس کے پیچھے پوری انہوں نے ایک پلان بنایا اور اس پلان کو کے ساتھ پہلے اس کا کانفیڈنس ون کیا, پھر ایک رات کے وقت اس کے قلعے سے باہر بلایا. اس کی نئی شادی ہوئی تھی, اس کی بیوی نے بلکہ کہا بھی کہ مجھے خون کی خوشبو آ رہی ہے ان کے پکارنے میں, تو مت جاؤ. کعب بن اشرف نے بالکل پرواہ نہ کی اور وہ آ گیا اور صحابہ کی جماعت نے پھر اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کیا.
قتل کر کے نیزے پر اس کا سر رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کعب بن اشرف کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چہرے کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے شخص کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایک سٹیٹ مدینہ کی ریاست کا حکم ہے جو تا قیامت قائم رہے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کب سے, اب تو سپیڈ اپ ہو گیا یہ کام ان کا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, مگر یہ حکم نافذ العمل نہیں ہے. کیا کہا جاتا ہے مسلمانوں کو ان سارے کے سارے معاملات میں؟ مسلمان احتجاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, مسلمان بوائیکاٹ کرتے ہیں, مگر سر لا کر پیش کر نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ریاست موجود نہیں ہے جو کہ اس چیز کا حکم دے. یہ ریاست ہے جو اپنے احکامات کو نافذ کرتی ہے, اس دین کی حفاظت کرتی ہے, اس دین کی کو پھر اس کے احکامات کے نفاذ سے اس دین کو استحکام ملتا ہے. تو ایسے شریروں اور شیطانوں کا سر کاٹنے والا آج موجود نہیں ہے, وہ ریاست موجود نہیں ہے جو اس کام کو عمل میں لے کر آئے. ٹھیک جیسا صحابہ کی جماعت نے مدینہ میں کیا. کعب بن اشرف کے قتل سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. یہاں پر مجھے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر وہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد کی بات ہے, وفات کے بعد کی بات ہے, تو اس نے یوں کر کے کہا صاحبکم, کہ تمہارے صاحب نے, تو انہوں نے کہا, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو بعد میں صحابہ کی جماعت بیٹھی, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہم اور بڑے جلیل القدر صحابہ, انہوں نے کہا یہ کیوں خالد بن ولید نے قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اس نے ایسے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا. تو تمام صحابہ نے اگری کیا متفق کا طور پر کہ یہ درست عمل تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا. آج کیوں ہمارے نبی, ہمارے تمام تر معاشی سفارتی بوائیکاٹ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود یہ وہ چیز ہے جو رک نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ ریاست نہیں ہے جو ناموس رسالت کے لیے ایکشن میں آئے, یکسر طور پر جہاد کا اعلان کر کے ان کو ختم کرے. کعب بن اشرف کے قتل کے بعد سے ناموس رسالت, اس کی حرمت قائم ہوئی, یہودیوں پر روب بیٹھ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی انٹرنل معاملات تھے مدینہ کے وہ کنٹرول میں آئے, سٹیٹ سٹرونگ ہوئی, مضبوط ہوئی. ٹھیک, پھر اس کے بعد ربیع الثانی, دیکھیں پے در پے واقعات ہو رہے ہیں. کون سا واقعات کہا جائے, اور یہ غزوات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں شامل ہو رہے ہیں. ربیع الثانی 3 ہجری میں بحران کے موقع پر یہ واقعہ پیش آتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر مارکا کوئی نہیں پیش آتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ان حجاز کے اندر ایک مقام ہے, وہاں سے کچھ لوگوں نے حملہ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے, 2 ماہ تک قیام فرمایا کہ آئے جس نے حملہ کرنا ہے کرے, ارد گرد کے قبائل سے بھی ملے, ٹھیک ہے, اور خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا. ٹھیک ہے, اس سے ایک کانفیڈنس لوگوں کا اس ریاست, ایک مضبوط ریاست ہے, کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھا گیا. اس کے بعد جو ایک ہے سریہ, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہوئے. جمادی الثانی 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. اب جو قریش ہے, قریش کے جو تجارتی راستے ہیں, اس کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے. تو جب مدینہ میں ریاست مضبوط ہوئی تو قریش نے اپنے تجارتی راستے اور قافلے جو مدینہ سے گزرتے تھے ان کو اس کی فکر لاحق ہوئی, اور انہوں نے اور دوسرے راستوں کی طرف جانا شروع کر دیا.
تاکہ وہ مسلمانوں سے، اب یہ وہی قریش ہے، یہ اب مسلمانوں سے انکاؤنٹر ایوائڈ کر رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب چھوٹی موٹی ریاست نہیں رہی ہے، یہ مضبوط ہے، ہم جب مضبوط ہوں تو ہی ان کا سامنا کریں. اب وہ انکاؤنٹر ایوائڈ کریے، وہ ادھر ادھر سے دوسرے راستے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. سلیت بن نعمان رضی اللہ عنہ وہ اس وقت تک مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، اور نعیم بن مسعود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو ان کے متبادل راستوں کی معلومات ملتی ہے نعیم بن مسعود سے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کرتے ہیں کہ وہ متبادل راستے میں جا کر ان کو پکڑیں. انفارمیشن ملے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لے رہے ہیں امیڈیٹلی. ٹھیک، کردہ نامی چشمے کے مقام پر حملہ ہوتا ہے اور یہ مال غنیمت چھوڑ کر قریش بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. مال غنیمت میں چاندی کے برتن، ظروف بڑی مقدار میں ہاتھ لگتے ہیں جو کہ لگ بھگ 1,00,000 درہم کے تھے. ٹھیک، اب کچھ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. قافلے کا رہنما فرات بن حیان تھا، وہ پکڑا جاتا ہے. حیان جب وہ آتا ہے مسلمانوں کو ملتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اس سے قریش کے غم و علم میں مزید اضافہ، اس کی تکالیف میں مزید اضافہ. ٹھیک ہے، اب اس کو پتا چل گیا کہ ہم جو ہیں ہم اس ریاست کے لیے فائنلی ہی کچھ کرنا ہے. اور پھر یہ وہ مقام آتا ہے جب وہ اگلے مارکے پر خوب تیاری کے ساتھ غزوہ احد میں آتے ہیں. اب اس ساری ڈسکشن میں یہ تمام سرائے، یہ تمام غزوات آپ کے سامنے رکھے میں نے. ایک ریاست ہے مدینہ از لائک اے ڈاٹ، پورے دنیا کے نقشے میں دیکھا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آتی ہے، مگر اس کا ہر سٹیپ، ہر اٹیمپٹ اس کی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس کو بقا دینے کے لیے ہے. اور ریاست کے بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دشمن کی طاقت کو توڑا جائے، جہاد کے ذریعے سے اس کی طاقت کو ختم کیا جائے. یہ انشاءاللہ آگے آگے سیرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پالیسی پر امر پیرا تھے. ابھی اس کی غزوہ بدر میں دشمن ہے جو اس کی طاقت کو توڑا گیا، اس کو کمزور کیا گیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا گیا، اور پھر ہر اگلے سٹیپ نے اس مضبوطی میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت. اس سے بڑی تو اور کوئی سنت ہی نہیں ہے. مسواک کا سب کو پتہ ہے، اس کا فلانی 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 سب کو پتہ ہے. یہ سنت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی پشت پر عمر گزار دی، یہ سب سے بڑی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سرفرازی کو اس چیز سے جوڑا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آ کر کسی بھی ریاست کے اثر کو نہیں قبول کیا گیا، یکسر طور پر ایک نئے نظام کو قائم کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس نئے نظام کے قیام کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعاً آسان نہیں تھا. ان تمام واقعات میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی مشکلات بھی پیش آئیں، اندرونی دشمن بھی تھے اور بیرونی دشمنوں کا بھی مقابلہ تھا. مدینہ کے اندر اندرونی مشکلات کا مقابلہ کیا، مدینہ کے باہر جا کر غزوات میں مہینوں اپنے گھروں سے، اہل و عیال سے دور رہ کر ان مشکلات کو للکارا بہادری کے ساتھ. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت. اسی سے دین نافذ ہوتا ہے، اسی سے دین وجود میں آتا ہے، اور یہ سب سے بڑا فریضہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے نا، اس طرح دین پر چلنے کے لیے ریاست کا قیام ضروری ہے. اور پھر اس ریاست کے قیام کے بعد مدینہ میں، مکہ میں ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی طائف کے پتھر جا کر کھا رہے ہیں کہ ایک ریاست ہے جو وہ وجود میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک کامیابی دی، مگر کیا اس کامیابی کے بعد مسلمان
सुकून से बैठ गए, नहीं, अब उस कामयाबी की हिफाजत, उस कामयाबी को लेकर आगे बढ़ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने तो मुसलमानों को टारगेट दिया कुरान पाक में कि इसको तमाम अदियान पर गालिब कर दो। तो तमाम जितने दुश्मन थे, जितनी और आइडियोलॉजीज और निज़ाम थी, उनका मुकाबला करके उनको ख़त्म भी करना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो जितने स्टेप्स ले रहे हैं, वो छोटा दुश्मन है, वो बड़ा दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन है, उसको वो दुश्मन एक इंडिविजुअल की शक्ल में है, वो एक जमात की शक्ल में है, वो 400 लोगों का कबीला है, वो जितनी बड़ी जमीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। उन दुश्मनों की ताकत को तोड़ा जाएगा तो अपनी ताकत को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ाती ज़िंदगी है, उसके तमाम पहलू हैं, अपनी बेटियों की शादी है, किसी की तलाक है, कोई इस दुनिया से जा रही है, ये तमाम मामलात आसान तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात हैं, माशरती मामलात हैं, जिनके अहकामात नाजिल हो रहे हैं और मुसलमानों को उस तरीके पर साइड बाय साइड ट्रेन किया जा रहा है। किसी मौके पर हम नहीं देखते कि कहा जाता है पहले ये एक अमल शुरू हो जाए, मुसलमान ना सब के सब ये करना शुरू कर दें, फिर अगला हुक्म आएगा। इमीडिएटली जो जो जैसे जैसे हुक्म आता जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। रमजान का हुक्म, फिर उसके बाद साथ ही ज़कात का हुक्म, सदकातुल फित्र का हुक्म, सब अहकामात आ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट नाफिज किया जा रहा है। ये है एक रियासत, मदीना की रियासत, जिसको आज हम लुक अप करते हैं। अगर अल्लाह के नबी ने इस चीज को जरूरी समझा है, इस चीज को अहम तरीन काम कहा है, अहम तरीन काम समझ कर पूरा किया है, तो आज उन्हीं की सुन्नत पर चलते हुए ये हमारे लिए अहम तरीन फरीजा है, ये फर्ज है जिसको पूरा करना है। और इसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलिमा कुन से जब ये पूरा होगा तो उसके बाद इसके इस्तेहकाम के लिए काम करना है इंशाअल्लाह। एक पॉइंट जो मैं यकीनन आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि सियासी जो आज हमारी जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी एक मुहिम जो चल रही है ना, वो सियासी इस्लाम के खिलाफ ही चल रही है। फ्रांस में आई थिंक 1980s ही की बात है कि एक इनका कोई मिनिस्टर ही था, उसने कहा था कि हमें उस इस्लाम से कोई खतरा नहीं है जो आसमानों के पीछे और जमीन के नीचे की बात करता है, हमें उस इस्लाम से खतरा है जो जमीन की बात करता है, जो जमीन पर इस्लाम को नाफिज करने की बात करता है। तो आज उनकी स्पेसिफिकली जो मुहिम है वो है ही सियासी इस्लाम के खिलाफ। इस चीज का प्रचार करने में कि या तो सियासत और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, या इस चीज का प्रचार करने में कि इस्लाम के जो अहकामात हैं वो आज नाफिजुल अमल नहीं है। हम ये देखते हैं कि इनका जो लाया हुआ निज़ाम तो बहुत पुराना है। इस्लाम ने तो तब भी मदीना में अपने तमाम अहकामात को नाफिज किया और आसान तरीके से नाफिज किया। आज ये जो अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, पूरा मगरिब जो है वो इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद होके एक जो मुहिम चला रहा है वो इसलिए चला रहा है कि जो सियासी इस्लाम है, जो इनकी पावर्स को ललकारेगा, इनकी ताकतों को ललकारेगा, इनकी ताकतों को ख़त्म करेगा, वो उसको ये अपने खिलाफ खतरा समझ रहे हैं और ये अपनी मुहिम भी उसके खिलाफ चला रहे हैं। हमारी जब पाकिस्तान इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है तो नमाज पढ़ने की तो इजाजत उन्होंने तब भी दे दी थी, रोजे रखने की तो इजाजत उन्होंने तब भी दे दी थी, जिस चीज की नहीं इजाजत थी वो तब भी सियासी इस्लाम था। और ये वही वो वक्त है जब ये इस्लाम और सियासत को अलग करने के लिए एक सोच बनानी शुरू कर दी और एक प्रोपेगेंडा इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आज का वक्त तकाजा करता है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदाफ को पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद को डिस्कस करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़दामात को पढ़ते हैं, तो हम इन पर अमल करें क्योंकि हमें इनकी समझ आ रही है। उसके साथ साथ हमें अपने मुखालिफिन की चालों को भी समझने की जरूरत है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे और उसके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। आज हमें अपने मुखालिफिन की चालों को समझना है और उनके खिलाफ एक्शन लेना है, और वो एक्शन एक रियासत ही लेगी। आज मुसलमानों के लिए कजिया मर्सिया है, जिंदगी मौत का मामला है कि वो एक अपने दीन के लिए एक रियासत को कायम करें।
یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے اہم مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنا دین ہی چھوڑ دو. آج یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین ہی کو چھوڑ دیں. میں نے آپ کو اگزامپل دی نا کہ نماز روزہ تو یہ کالونی بنا کر بھی اجازت دے دیتے ہیں. ان کو ہمارے دین سے خطرہ ہے، ہمارے مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ہمارے پاس یہ دین کے احکامات، معاشی احکامات، اقتصادی احکامات، خارجی احکامات، جنگ کے احکامات، معاشرتی احکامات تمام آ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ علم ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. اگر اس کے آنے کے بعد ہم ان کی پیروی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. ٹھیک. تو اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کن کو اپنا دوست اور مددگار بنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کو کلیئرلی ہمارے سامنے رکھ رہی ہے. جی اب آپ کے کوئی کوشچنس ہوں، کامنٹس ہوں تو آپ پوچھ لیں. جزاک اللہ خیر ارجمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر لیں یا چیٹ میں ٹائپ کر دیں. اتنی دیر میں تھوڑا سا کرنا چاہ رہی تھی، تھوڑا سا ایک کامنٹ اس پہ کہ جو آپ نے یہ جو لاسٹ میں سلائڈز دکھائی ہیں جس میں مختلف یورپین لیڈرز پولیٹیکل اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی کلیئر کانسیپٹ آ جانا چاہیے ہمارے مائنڈس میں کہ کس قسم کے آئیڈیاز ہیں جس سے مغرب ڈرتا ہے، جس سے یورپین جو لیڈرز ہیں وہ کس سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں سیاسی اسلام سے، پولیٹیکل اسلام سے. بیکاز پولیٹیکل اسلام ایک الٹرنیٹیو وے آف لائف لے کے آتا ہے. پولیٹیکل اسلام جیسے کہ لیکچر میں ہم نے سنا کہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہے، کہ جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے اس ناانصافی کو ختم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. ابھی مال غنیمت اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا ذکر ہوا، اور یہ ایک پارٹ ہے اسلامک اکنامک سسٹم کا. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں جہاں سے اسلامک اکنامک سسٹم انسان کے مسائل حل کرتا ہے. تو یورپین لیڈرز جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے. ان کو پتہ ہے، ان کو سمجھ ہے کہ پولیٹیکل اسلام ہی ان کے لیے خطرہ ہے. بیکاز پولیٹیکل اسلام جب سمجھا جائے گا، جب ایک پریکٹیکل شکل میں آئے گا، جب خلافت کا قیام ہوگا، تو پھر ان کے لیے خطرہ آ جائے گا. ان کے جو وے آف لائف ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ وہ کتنی پیتھیٹک ہے، کتنی ان ایڈیکویٹ ہے. ویسٹرن وے آف لائف کے اندر وہ آئیڈیاز نہیں ہیں، وہ کانسیپٹس نہیں ہیں جس سے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہیں. اور اسلام جب ایک سیاسی پہلو کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے تو پھر ہی وہ جو احکام ہیں ان کی حقیقت سامنے آتی ہے، پھر وہ ریئل بن جاتے ہیں، پھر وہ پریکٹیکل بن جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ یورپین لیڈرز کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے، ان کو ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں جو مسلمان جاگ اٹھے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں پولیٹیکل اسلام کو، کہ اگر یورپین مسلمس بھی یہ کرنا شروع کریں تو یہ بہت بڑا ان کے لیے خطرہ ہو جائے گا. اور اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ امید آنی چاہیے، بہت زیادہ ہوپ آنی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ دین غالب آئے گا، تو پھر ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ واقعی یہ غالب آئے گا. یہ باقی تمام آئیڈیاز کو ڈسٹروائے کرے گا. جو بھی آئیڈیالوجیز اس وقت دنیا پہ مسلط کی گئی ہیں اور جن کے ذریعے
اندھیرا آیا ہوا دنیا پہ وہ صرف اور صرف اسلامک آئیڈیالوجی کے نفاذ سے ختم کیا جائے گا. بات کو تھوڑا اور کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے یہ بات بڑھانی ہے پھیلانی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے. یعنی کہ جیسے اگر اس لیکچر میں سے کچھ ایگزامپلس ہم لے لیں کہ ان کو ہم نے آج کے سولوشنز آج جو پرابلمس ہیں ان کے ساتھ لنک کیا اور سولوشنز بتائے ہیں کہ سولوشنز کیسے ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل جیسے کعب بن اشرف کا جو واقعہ ہے اب یہ ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ڈس آنرنگ آف اسلام اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صحابہ صحابیات یہ تو کفار کا ایک روز کا کام ہوتا ہے. لیکن جب وہ مدینہ کی ریاست تھی اور جب بعد میں بھی 1300 سال جب اسلامی نظام تھا تو ایسے جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ پریکٹیکلی ہینڈل کیے جاتے تھے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے پھیلانے کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ ہے پریکٹیکل سولوشن اور اس طریقے سے اسٹیٹ رسپانسبلٹی لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ جو دوسرا ایگزامپل بنو قینقاع کا دیا تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس میں ایک پوائنٹ اتنا کلیئرلی نہیں آ رہا تھا وہ میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ بنو قینقاع کا ایک تو جنرل سازشیں تھی نا کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے لیکن جس وجہ سے وہ واقعہ ہوا کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا. اور جو معاہدہ انہوں نے کیسے توڑا کہ وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی ایک جیولری کی شاپ پہ اور وہ خریداری کر رہی تھی اور کچھ یہودیوں نے اس کے جو کپڑے ہیں وہ زمین میں فکس کر دیے. ٹھیک ہے تو جب وہ اٹھی ہے وہاں سے تو اس کی ڈس آنرنگ ہو گئی اس کے کپڑے ہل گئے. تو پھر اس نے جب مسلمانوں کو پکارا تو ایک مسلمان آیا اور اس نے وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا. پھر یہودیوں نے مسلمان کو قتل کر دیا اور یہ سارا جو سچویشن ہوا جہاں پہ مسلمانوں کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی یعنی کہ ایک خاتون کی پروٹیکشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قبیلے کو اس ایریا سے نکال دیا بیکاز انہوں نے وہ معاہدہ توڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. تو یہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے ہے. آج جو بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے فار ایگزامپل پیلسٹائن میں جس طریقے سے یہودی ریاست لوگوں کے گھر گرا رہی ہے لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے اور عورتوں کو سڑکوں پہ نکال رہی ہے بچوں کو اریسٹ کر رہی ہے تو دس از دا سیم تھنگ. یہ سیم چیز ہے کہ ہراس کیا جا رہا ہے لیکن ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ کوئی ریاست نہیں ہے جو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موجود ہو. کیونکہ جو مسلم ریاستیں ہیں وہ کفر کی ریاستیں ہیں وہاں پہ کفر نافذ ہو رہا ہے بلکہ وہ لوگ وہ ہیں جو اس زائنسٹ ریاست کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں اور ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہیں اور نارملائز کر رہے ہیں. تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ دو ایگزامپلس جو آج کل ہمیں بہت زیادہ اس پہ نیوز آتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اس کی ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو اس اینگل سے ڈسکس کریں کہ یہ سلوشنز ہیں جو اسلام دیتا ہے اور اسلامک سلوشنز جو پولیٹیکل سلوشن ہے وہ خلافت کے نفاذ سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اچھا آئی ڈونٹ تھنک کوئی اور کوشچنس نہیں ہیں تو آئی تھنک آپ دعا کر لیں پھر اور سیشن اینڈ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا پھر نیکسٹ سیشن 2 ویکس کے بعد ہوگا اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے انہی پوائنٹس پہ کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا ایکٹیویٹیز تھیں اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا اللہ مسلمانوں کے ہمارے ان حالات میں ہماری دستگیری فرما اور ہمیں ریاست کے قیام کے لیے بہترین کوششیں کر کر ہم اپنی زندگیوں میں اس کے وجود کو دیکھیں اور پھر اس کے لیے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے یہ کوششیں کریں. یا رب العالمین ان چھوٹی چھوٹی سی کاوشوں کو قبول فرما لے اور اپنی رحمت کے دروازے مسلمین کے لیے کھول دے. یا رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.